حضرت بہاولق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے، کشتی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی، کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا، کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے، اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے۔ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتا چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ لیکن نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے۔ جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے۔ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن سیء العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے۔ تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچیں، کبھی منفی نہ سوچیں۔ آپ کو پتا ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو۔ تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے، کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ،
تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں. میں نے دیکھا نہیں, مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی, مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا. اور ویسے بھی ایک ول پجیا مینو صدق نہیں تھیندا, اور کدے ول پجاؤں. او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ, دیکھا ہی نہیں جاتا. سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں, ٹھنڈی اچھی خوبصورت. میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے. لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات, عطائے رسول ہند الولی, اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے, بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ, کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا, پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے, وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی, مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. یہ بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے, شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں, بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا, دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا, اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا. نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا, لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا, اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا, لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا, اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے, جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا, کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی, تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تھا. اور حال یہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے, تو اس کی عمارت نہ دیکھ, کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ, اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا, جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف, ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی. انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, سب کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ.
وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرح متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑا اب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست۔ جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا، بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی۔ دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت، مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے، میں زلف سجن دی واواں، پوش میرے دی جتی بن جائے، میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی یوزر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں، پر یار فریدا جے کدی مل پے سونا، یار فریدا جے کدی جے کدی مل پے سونا، بس اونوں رو رو حال سناواں۔ ٹیک لگائی ہے، کہنے لگی بی بی بول دے گواہی، کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، رب تیرا بھول جانا۔ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے ہیں
गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ, हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे, सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ का मुझे भी पता है, पर तती थोड़े थकड़े खानदड़ियां, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम ने अली हैदरी यम कादरी यम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ए पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं, यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा है वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आपे ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कौवा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा।
इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए ही नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। पर मैं चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, वाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा। कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोले हैं? मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूं। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे। बीबी बेहोश होके गिरी, फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है,
कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है, ये काजी भी साजिश में शरीक है, कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को झंझोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो? और मैं कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूं, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहां तो लोग गड़ गड़ के चीजें लाते, गड़ गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं। इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो अपनी आवाज़ें मेरे नबी करीम की आवाज़ से ऊंची ना करो। इंसानी आवाज़ का कोई हुजम नहीं होता, कोई पैमाना नहीं जिससे नापी तोली जा सके कि इतना वज़न है तो इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन फिर भी अल्लाह करीम ने फरमाया जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो तुमने इस हुजम का ख्याल करना है, तुमने सोचना है कि तुम्हारे बोलने का अंदाज किस तरह का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो अपनी आवाज़ें मेरे नबी पाक की आवाज़ से ऊंची न करो। ये कुरान पाक ने अदब का दर्स दिया है। अदब जो है ना दीन इस्लाम के अंदर वो बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है, और आदाब वाले लोग जो होते हैं वो सिमटे हुए होते हैं। आप लोग बैठ जाएं जी, बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखें, माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको बरकत दे। मोबाइल तो इतना ज़रूरी नहीं है ना जी, आज तो बात सुननी ज़रूरी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो डायरेक्ट तकरीर करने आया था, मुझे क्या पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूँ। तो आप मेहरबानी करें, हमारी बात सुने, हम तो आपसे बात करने के लिए आए। अल्लाह आपको बहुत सारा सिला नसीब फरमाए। तो वैसे भी इशा में टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है, चंद बातें आपसे अर्ज करनी है जल्दी में, तो आप तवज्जो करें मेरी बात पे। अजीज दोस्तों, आदाब सिखाए हमें कुरान पाक ने। कहा कि महबूब के सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा न करो, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादुकुम लिबाद, और मेरे महबूब के सामने इस तरह चिल्ला के बात न करो जिस तरह आपस में करते हो। अन्तहबत आमालुकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। वअन्तुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे लोगों के पास आज़ादी राय की सहूलत आई है ना, वैसे वैसे थोड़ी सी बेअदबी भी बढ़ती चली जा रही है। जो बेअदबी होती है ये 2, 4, 5 लोग खास करके करते हैं, एक ज़्यादा बोलने वाले लोग और एक अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने वाले लोग। मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं शीशे में उतार लेता हूँ, मुझे बड़ी बातें आती हैं, ये लोग अक्सर। और अदब जो होता है वो लफ्ज़ों से नहीं होता, वो झुकने से भी नहीं होता। अदब का ताल्लुक तो दिल के साथ होता है। आपको पता है मैं किसी का कितना अदब करता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कितना एहतराम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को शऊर दिया होता है, अक्ल दी होती है। इंसान भी महसूस कर लेते हैं कि फलां आदमी मेरा अदब कर रहा है तो कितना कर रहा है और किस लहजे में कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदाब को इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि फरमाया जो बड़े का अदब न करे और छोटे पे रहम न करे, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, फरमाया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। इकराम का, एहतराम का जज्बा। अब तो पढ़े लिखे होने की और बोलने की थोड़ी सी ताकत होने का मतलब ये है कि मैं अपनी बातें दूसरों पे बज़िद हो के थोप दूं और कहूं कि मुस्तरिद है मेरा फरमाया हुआ।
اور یاد رکھیں کہ ادب اداب محافل میں نہیں ہوتے. محافل میں تو سب نے ادب ہی کرنا ہے. ادب اداب تو تب ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے. آپ کی کسی کے بارے میں رائے اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب آپ تنہا ہیں, جب نہ خوشامد کا کوئی شائبہ ہے, نہ کسی جگہ دکھلاوے کی کوئی ضرورت ہے. اس وقت کے آداب, ادب, اکرام, احترام, یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے. دیکھیں نا, بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے نہ تھوڑے دے دیا کر, اور جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی, پر میری توہین نہ کیا کر. کل جو تو نے میری ماں باپ کا نام لے کے مجھے گالیاں دی ہیں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتی. غربت میں گزارا کر لوں گی, پر تیرا تضحیق کا میز رویہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے. شوہر بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کپڑے دھوبی سے دھلوا لوں گا, روٹی ہوٹل سے کھا لوں گا, پر تو میرے ماں باپ کی عزت کیا کر. جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی. ادب آداب اتنے ضروری ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ صحابہ اپنے بچوں کے لیے تحائف خریدتے ہیں, میں بھی خریدتا ہوں, آپ بھی خریدتے ہیں, اور ہمارے ہاں تو رسومات بھی بن گئی ہیں کہ بچے کو پیدا ہوئے سال ہو گیا, 2 ہو گئے, 4 ہو گئے تو اسے تحفہ دینا ہے, ایک رسم بھی بن گئی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تحائف دیتے ہیں اپنی اولاد کو. تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیا. کریم رسول علیہ السلام فرمانے لگے, کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے. بہترین تحفہ ہے. اگر بچہ آداب سیکھ گیا, بچہ بے ادب ہو نا, وہ زبان کا سخت ہو, تیز ہو, بدتمیز ہو, کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا, اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. اچھے آداب سے اگر تم روشناس کرانے میں کامیاب ہو گئے, تمہاری تعلیم اور تلقین اور تربیت اگر اسے آداب پہ لے آئی. ہمارے ہاں بہت سارے آداب سکھانے والے بھی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ادب ضرور کرنا پر صرف میرا کرنا. یہ بہت سارے ادب سکھانے والے اب ادب اس طرح سکھاتے ہیں کہ ادب کرنا پاس صرف, تو وہ آپ کا بھی نہیں کرے گا, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ادب جب آپ نے کہا نا صرف میرا کرنا, تو پھر وہ شخصیت پرستی ہے, پھر وہ ادب نہیں ہے. اگر آپ نے اسے ادب سکھایا, اگر وہ ادب والا ہے, تو پھر ادب کرنا اس کا مزاج ہے, پھر ادب کرنا اس شخص کا اخلاق ہے, تو وہ سب کا ادب کرے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص حاضر ہوا. صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. وہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت سارے کام کرتا ہوں, ان میں برکت نہیں ہوتی. یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں, یہ اکثر نوجوانوں کی شکایت. حضور میں بہت سارے کام کرتا ہوں پر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی, کوئی کام بھی میرا آگے نہیں جاتا, وہیں پہ رک جاتا ہے. پتہ ہے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے میرے کریم محبوب علیہ السلام. حضور فرمانے لگے, کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تو چلتا ہے تو سفید داڑھی والے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے, کہیں تو بوڑھوں کو پشت تو نہیں کرتا. جو نوجوان بوڑھوں کو پشت کرے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی. علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت لکھی, اور بخاری مسلم نے مشکات میں جو حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی, جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی, اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی, وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے, میں نے اپنے رب کی عزت کی. اپنی صفوں میں, اپنے مزاجوں میں احترام لائیں, اکرام لائیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ میں فلاں بن فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں, فلاں شخصیت کا شاگرد ہوں, وہ حضرت شیخ کا میں مرید ہوں, پھر کہنا نہیں پڑتا. جب آپ بڑے بھلے لگتے ہیں, بڑے رسیلے لگتے ہیں, بڑے میٹھے لگتے ہیں, بڑا اچھا آپ کا لب و لہجہ ہوتا ہے, تو لوگ خود ہی پوچھ لیتے ہیں کس کے بیٹے ہو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہاں نہ تو کرے نا یار بھائی. اسی وقت لوگ پوچھ لیتے ہیں کس کے شاگرد ہو, کہاں مرید ہو. شرط یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ سنورا ہوا ہو. آپ جب بات کر رہے ہوں, آپ جب کسی کے ساتھ تعلقات نبھا رہے ہوں, تو چیزیں بتلائیں کہ آپ بادب آدمی, آپ اکرام والے. آج دن ہے جناب ابو بکر صدیق کا.
امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے نا سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ نور پر تھوڑی ناراضگی دیکھی. میں بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں. کہتے میرے پیروں تھوڑے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور فرمانے لگے ابو دردہ آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ چل رہا تھا. فرمایا ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور وہ بھی تھے. فرمایا تم نے خیال ہی نہیں کیا میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے. فرمایا ابو دردہ سنو، نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو صدیق اکبر سے افضل ہو. ابو بکر کے آگے چلتے ہو. آپ یقین کریں تیزی کے ساتھ. اور وہ لوگ جنہوں نے ادب سکھانا تھا بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو نا کوئی بندہ عظمت صحابہ بیان کر رہا ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ صحابہ کی شان نہیں بیان کر رہا، وہ کسی گروہ کو لتاڑ رہا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے غصے میں ہے، اور بجائے شان بیان کرنے کے وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو وہ کہانی سنا رہا ہے. جب آپ عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ سامنے کوئی ٹیم ہے جس کو شاید آپ یہ بات سنا رہے ہیں. کبھی نہیں سنائیں. ویسے بھی جو بگڑ گئے وہ بگڑ گئے، کم سنورتے ہیں بگڑنے والے. آپ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت جب بھی سنائیں یا رب کریم کو سنائیں یا محمد مصطفیٰ کو سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کی رضا کے لیے بات کریں اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ادب آداب کے دائرے کے اندر رہ کے آپ یہ چیزیں اختیار کریں. میرے بھائی جب آداب ہوتے ہیں نا زندگی میں، پھر انسان کچھ حدود کا کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے، کچھ حدیں ہوتی ہیں اس کی. اور جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی اور ان کا کوئی اپنا بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں 100 دفعہ سوچے بیٹے سے بات کرتے کہ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دے. بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ 100 دفعہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بولے گا، کیا کہہ دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. وہ تیرے شر سے بچتے ہیں کہ تو شریر آدمی ہے، تو عزت ادھیڑ دے گا. لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. جب ادب آپ کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کا لب و لہجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب آپ کا انداز میٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو طور طریقہ آتا ہے، تو پھر آپ خوشبو بانٹتے ہیں. پھر لوگ آپ سے بھاگتے نہیں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے. یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. ان شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کانوں میں تکلیف تھی، تھوڑے سے بہرے تھے، اونچا سنتے تھے. یہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہی ہے. یہ سمجھتا سارے ہی بہرے ہیں، کیونکہ اونچا سنتے ہیں تو بولتے بھی اونچا ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا اونچا بولتے، اونچا. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر قید ہو گئے اور اندر سے کیواڑ بند کر لیے دروازے کے. روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. 3 دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا، روئے جا رہے ہیں. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عاصم ایک صحابی تھے، وہ ان کے محلے کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے 2-3 دن سے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آیتیں میرے بارے میں آ گئی. اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا، روتے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، یعنی سرکار نے. جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اس سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے توڑ نبھائیے. چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. اٹھے، دوڑے،
حاضر بارگاہ ہوئے اور جب سرکار کے چہرہ نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے، پھر قدموں میں بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا یا رسول اللہ، وہ تو مجھے سکلے سماعت ہے، میں اونچا سنتا تھا اس لیے اونچا بولتا تھا۔ محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، تو اتنا اکرام کرتا ہے، سن پھر میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا؟ تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور قیامت میں حساب نہیں لے گا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ تین بشارتیں سرکار نے عطا فرمائیں، 3 بشارت، اس بنیاد پر کہ وہ ادب کرتے، وہ اکرام کرتے۔ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اتنی ہلکی سی کہ بس کانوں تک آواز چلی جائے۔ کچھ سخت انداز اختیار ہمارے ہاں نا، غلطی سے کوئی بندہ کسی وقت مجبور ہو فون نہ اٹھائے تو لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں۔ دروازہ کتنی دفعہ کھٹکھٹانے کا حکم ہے جی؟ اگر کسی نے نہ کھولا تو احتجاج کرنا چاہیے کہ چپ کر کے آنا چاہیے جی؟ میرا خیال ہے وہاں دھرنا دے دینا چاہیے کہ اب تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ماں بدولت آئے تھے، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، پیارے، محبت ہے، تو وہ فون کیے جا رہے تھے، اچھا میرا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور فون مجھ سے کھلا رہ گیا۔ اب آپ کو پتا ہے اگر مولوی صاحب سارے جہان کا کھلا رہ جائے تو خیر ہے، مولوی صاحب کا نہیں رہنا چاہیے، بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے۔ اب وہ کھلا رہ گیا، اب وہ بجائے جا رہے ہیں، چلیں 10-11 کالیں ہو گئی، نماز مکمل کر کے میں نے سمجھا کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو جاتی ہے نا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بڑی دیر سے فون کر رہا ہوں، الٹا ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ناراض میں نے ہونا ہے کہ آپ نے ہونا ہے؟ اب بات کو سمجھے، کئی دفعہ اب چھوڑ دیں میسج، کسی کو لمبا چھوڑ دیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھیں، سختی نہیں لائیں طبیعتوں کے اندر، آپ لوگوں کو آسانی دیں۔ ہمارے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ وہ آزمائش آتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو آداب کا جو خاص دین نے ہمیں طریقہ بتلایا اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ادب کرتے ہیں، جب ہم اکرام کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بازو پھیلاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی، پھر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اکرام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بے ادبیاں کرنے لگتے ہیں، بس چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ میری باری ہے، اب تو آپ یقین کریں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی، تو بہت سارے لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا فٹافٹ، کہتے ہیں میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، معاف کرنا، اور یہ کہہ کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لو معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فٹافٹ بات کے اندر گھس کے کہا بات کاٹ رہا ہوں معاف، تو پہلے پوچھ لے کہ معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ آپ یہ معافی لے رہے ہیں کہ آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ فٹافٹ گھسے معاف کرنا جی، اور کہانی شروع کر دی۔ اور میں نے کہا بھئی آپ نے ساری سٹوری سنا لیا پر میں نے معاف کوئی نہیں کیا، معافی تو میں دوں گا تو آپ کو ملے گی۔ کبھی بھی سوء ادب نہ کرے، آداب، اکرام۔ اور صحابہ اتنی شان والے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب انہیں بتائے بھی نہیں تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی ادب ہے، تو وہ والا ادب بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جان چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا، فلانے نے یہ بھی تو کہا ہے نا، جان چھڑاتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے آدمی سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چودھری سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چونکہ وہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے دیتی نہیں، اب ہم بہانے لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، ہم ادب کریں کس کا؟ چونکہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے نہیں دیتی، تو ہم اس پر بنیاد بنا کے کہتے ہیں کس کا کریں جی ادب، وہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں۔ سنیں، حضرت اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ذمہ میں یہ کام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنا ہے۔ وہ رات کو حاضر بارگاہ ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ حضور فرماتے جانا ہے۔ وہ ٹائم پوچھ لیتے اور اس سے پہلے آ کے گھوڑے پہ کجاوا باندھ دیتے۔
ایک دن رات کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا فجر کی نماز کے فوراً بعد جاؤں گا۔ سرکار نے نماز پڑھائی، تکمیل نماز پر حضور باہر تشریف لائے تو گھوڑے پر واقعی کجاوا بندھا تھا، سرکار تشریف فرما ہوئے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور جب واپس آئے تو فرمایا اسلح بن شریک کو بلاؤ، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ ایسی بات کی اللہ کے محبوب نے کہ وہ رونے لگے۔ حضور فرمانے لگے یار آج کجاوا تم نے نہیں باندھا، تو رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا باندھنا اتنا قبول ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ طریقہ اس کا نہیں، اتنی قبولیت میری کہ آپ یہاں تک خیال فرماتے ہیں، یہ اس کا سٹائل نہیں۔ فرمایا تم نے نہیں باندھا۔ اب جو صحابی نے جواب دیا وہ نہ کسی آیت میں آیا نہ سرکار نے کہیں بیان کیا، لیکن ان کا جواب سنے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب میں نماز کے لیے اٹھا تو مجھ پر غسل فرض تھا، اب اگر میں غسل کرتا تھا تو مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی ٹھنڈے پانی سے، اور آپ کا حکم ماننے میں دیر بھی ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی ہے، اور یا رسول اللہ میرا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بغیر غسل کے آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں تک اتر کے اب تو کوئی نہیں بچا ہمارے ہاتھوں سے، معاذ اللہ، اولیاء کیا، صوفیاء کیا، صحابہ اور اہل بیت، اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگ باتیں کرتے اور کچھ حیا نہیں کرتے، کچھ نہیں سوچتے کہ کس کی بات کر رہے۔ میں تو آپ یقین کریں کبھی کبھی غصہ آتا ہے، بندہ بات کر رہا ہو نا جی وہ فلاں آدمی نے، میں نے کہا تیری اوقات ہے، تجھے پتہ ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ تیری زبان اس قابل ہے تو ان کا نام لے، تذکرہ کرے، شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اور اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں تو جناب ابو بکر کے بارے میں بات کرتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس عثمان کے بارے میں بات کرتا ہے جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک کے بعد انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کو دے دیتا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کر رہا ہے، تو دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا، یہ انداز ہے، یہ آداب ہے، یہ سکھایا گیا ہمیں۔ یہ نوجوان محفل میں آیا مجھ سے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے ورنہ ہماری اہل سنت کی محفل میں لوگ ننگے سر نہیں آیا کرتے تھے، یہ ہمارا سٹیٹس ہی نہیں تھا، یہ ہمارا مزاج ہی نہیں تھا۔
ہماری محفل کے اندر یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا. اور یہ آپ نے ناراض نہیں ہونا, مجھے بلایا جو ہے آپ نے اب تقریر کے لیے, تو میں نے کرنی تو ہے نا. ہماری محفلوں میں کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کوئی شخص آئے اور پھر اس کے پاس موبائل ہوں اور وہ محفل سے زیادہ وہ اپنی سیلفی پہ توجہ دے, یہ سٹیٹس ہی نہیں تھا. ہمارے تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, ہم تو سرکار کی محفل میں اس طرح جا کے بیٹھتے ہیں جس طرح اپنے محبوب کے سامنے بیٹھے ہوئے. ہمارا تو انداز ادب والا, اکرام والا, احترام والا, سمٹا ہوا لب و لہجہ, شاندار انداز, بڑوں کا ادب, بزرگوں کا ادب, سفید داڑھی والوں کا ادب, امام صاحب کا ادب, استاد صاحب کا ادب. اپنی زندگی میں کبھی بھی بے ادبی نہیں کریں. وہ کچے لوگ ہیں جو بے ادبیاں کرتے ہیں, جو اپنا مزاج خراب کر لیتے ہیں. دیکھیں حضرت اسلم بن شریک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا اس لیے میں نے گھوڑے کو بھی ہاتھ, تو سرکار خوش ہوئے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نہ یہ ادب قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا, تم کیوں کر رہا ہے, اس کا تو سرکار نے حکم ہی نہیں دیا. لیکن وہ آداب کو سمجھتے تھے. کچھ لوگ مسجد نبی میں آئے سرکار کے وصال کے بعد, حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسجد نبی میں آئے زیارت کے لیے, تو انہوں نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا. مجھے ایک بات بتلائیں, جو لوگ حضور کے مواضع اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے مواضع شریف کی طرف پشت کر کے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں, وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے وہ کہاں کھڑے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. کہاں کھڑے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. لیکن زیادہ ضروری تو یہ ہے نا کہ میں فٹافٹ ڈالوں کہ پہنچ گیا ہوں. زیادہ او خدا کے بندے, تجھے بندوں کو دکھانے کی ضرورت ہے. وہاں 70,000 فرشتے آئے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں؟ 70 صبح اور 70. کسی کو شور سنتا ہے؟ بولیں تو صحیح یار, تھوڑا سا بولے. میں نے کچھ بھی نہیں کہنا, میں جانے لگا ہوں. کوئی شور سنتا ہے؟ کوئی آواز آتی ہے؟ ظاہر کوے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ چل. میرے عزیز 70,000 کا اجماع ہے. تو جو دکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں آیا ہوں, تو 70,000 فرشتے جو تیری مووی بنا کے لے جا رہے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں, تیرے لیے گواہیاں دے رہے ہیں کہ آیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا, تو کچھ لوگ آئے مسجد نبوی شریف میں, تو انہوں نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا, اونچا اونچا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا اور مسجد سے باہر لے گئے. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے علاقے سے آئے ہیں. فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا. پتہ نہیں تم کہاں کھڑے ہو, اتنی تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں, وہ بھی سرکار کے مواضع شریف پہ, روضہ اطہر پہ. اپنے آداب, اپنا لب و لہجہ. اور میں یہ بھی عرض کر دوں, میں نے پہلے کہا ہے ادب کرنا ہے, شخصیت پرستی نہیں کرنی. ہمارے ہاں نا تیزی سے جو جرم ہونے لگے ان میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ ایک تیزی کے ساتھ ماحول بنایا جاتا ہے, تیزی کے ساتھ. تو یاد رکھیں, ادب کریں, اکرام کریں, بولنے میں بھی, چلنے میں بھی, کسی سے ملنے میں بھی. اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں. جب ہمیں تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے نا لکھنے کا, پڑھنے کا, بولنے کا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جو ہماری زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے. اور خود سرکار نے فرمایا, بخاری میں موجود ہے, فرمایا کبھی بولتے بولتے تم ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. اور کبھی باتیں کرتے کرتے تم ایسی بات بھی کر جاتے ہو کہ تمہیں تو خبر نہیں ہوتی, پر مالک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو سوچ کر, سمجھ کر, دھیرے اور اچھے انداز میں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. ایک دن کہنے لگے استاد صاحب آپ کتنے بجے نکلتے ہیں پڑھانے کے لیے گھر سے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے میں فجر پڑھاتا ہوں, تو نماز کے بعد تھوڑی دیر وظائف کرتا ہوں, پھر میں نکل آتا ہوں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے ٹائم سیٹ کر لیا, سمجھ آ گئی کہ یہ اشراق کا وقت ہے, اس وقت استاد صاحب گھر سے چلتے ہیں مدرسے آنے کے لیے. تو جب وہ ٹائم ہوتا نا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں کھڑے ہو جاتے. لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے میرے استاد جی چل پڑے ہیں گھر سے. اور یہ سوء ادب ہے کہ استاد چل رہا ہو اور شاگرد بیٹھا ہوا ہو.
ان لوگوں نے ان کے دلوں تک، روحوں تک دین اتار دیا. وہ قال کے نہیں، وہ حال کے لوگ بن گئے. ہمارے ہاں یہ مدارس میں تو الحمدللہ اب بھی بڑی حد تک ادب ہوتا ہے، بڑی حد تک. ہمارے بچے ابھی بھی ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں. وہ استاد صاحب کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مار دیتے ہیں، ابھی بھی ہے. لیکن کالج اور یونیورسٹی کے استاد کی بڑی بری حالت ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ اسلامیہ تعالیٰ ہے، انگریزی والا ہے، یہ پوچھتے ہیں. اور پھر اگر وہ کسی وجہ سے ٹیوشن والا کچھ دیر سے آتا ہے تو ہم بچے کو خود کہتے ہیں کہ آنا نہیں اس نے، وہ 5,000 روپیہ نہیں لیتا. وہ استاد ہے، لیکن آپ کیا ٹرین کر رہے ہیں بچے کو کہ وہ 5,000 کا ملازم ہے؟ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آنا پڑے گا استاد جی کو، پتہ نہیں میرا ابا 5,000 روپیہ پورا دیتا ہے گن کے. تو یہ ہم معاشرے کے اندر ایک تعفن آج تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. ہمارے منہ میں زبان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ چلتی رہے، کسی کا خیال نہ کرے، کسی کا پاس نہ کرے، کسی کا لحاظ نہ کرے. ایک بات کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور کے صحابہ، بڑے بڑے ان میں جہاں دیدہ لوگ تھے، بڑے بڑے باشعور بصیرت والے لوگ تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے، علم و فن کے، شعر و سخن کے بڑے بڑے شناسہ لوگ تھے. لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں جب میں حدیبیہ کے موقع پہ حاضر ہوا نا تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب یہ یہاں سے ہو کے یہ مناظر دیکھ کے واپس گئے تو جا کے ابو سفیان سے کہنے لگے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا. اس بات پر غور کریں کہ ادب آداب کا اثر کتنا ہے. کافر کیا سوچتے ہیں؟ مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا، تم کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے. انہوں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں ان درباروں میں بھی گیا ہوں جن کا بادشاہ سجدے کراتا ہے، اور اس کے دربار میں جانے کا قانون ہے کہ پہلے سجدہ کرنا پڑتا ہے، معاذ اللہ. لیکن عروہ کہنے لگے جو ادب میں نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو کرتے دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میں نے دنیا کی کسی جگہ دیکھا. انہوں نے کہا کس طرح؟ تو عروہ کہنے لگا یار عجیب منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو کیا ہے اور منہ میں پانی ڈال کے تو کلی کی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کلی کا پانی لینے کے لیے ابوبکر صدیق جیسا مالدار بھی لائن میں کھڑا ہے، عمر فاروق جیسا بہترین سپہ سالار بھی لائن میں کھڑا ہے، عثمان غنی جیسے لوگ بھی کھڑے ہیں، مولا علی شیر خدا جیسے دلیر بھی کھڑے، اور بلال جیسے درویش بھی کھڑے، لائنوں میں کھڑے ایک قطرہ پانی کے حصول کے لیے. اور دیکھیں نا، ماں بچے کا ناک صاف کرتی ہے تو یوں کر کے نا گھن کے ساتھ پھینکتی ہے. لیکن عروہ کہنے لگا حضور نے ناک میں سے رینٹ مبارک نکال لیا تو لوگوں نے لے کے اپنے چہروں پہ مال لی، اور بچا ہوا پانی لوگوں نے نیچے ہاتھ کیے ہوئے ہیں کہ وہ قطرے ہمارے ہاتھوں پہ گرے، اور جس کو وہ قطرہ نہیں ملتا وہ جس کو ملتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر رہا. تو عروہ بن مسعود کہنے لگے دیکھو نا، جو اپنے محبوب کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ دین کا جھنڈا کبھی گرنے دیں گے؟ وہ کبھی گرنے دیں گے؟ تو میرے عزیز اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ ادب والے ہوں گے تو پھر کافر ڈریں گے. وہ آپ کی ٹیکنالوجی سے نہیں اتنا ڈرتے جتنا نبی پاک کے ادب کی برکت سے ڈرتے. تو اپنے لب و لہجے میں آداب لائیں، اور سب سے زیادہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ادب والے کہلاتے ہیں، جن کا ادب والی جماعت سے تعلق ہے. کبھی شدید غصے میں بھی اپنی زبان سے بے ادبی والے جملے نہ ادا کریں، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ نکل گئے تو وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. گفتگو کرتے ہوئے جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے.